اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جہاں بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اس کے اندر خامیاں بھی ساتھ رکھی۔ جیسے ہر چیز کا متضاد ہے، اسی طرح اس کی زندگی کی خوشیوں غمیوں، آرام بے آرامی، زندگی موت، یہ سارا اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ جوڑا۔ جو انسان اپنی اچھائیوں کو اوپر رکھتے ہوئے اور خامیوں کو دباتا ہوا چلے گا، اور جو اس کے اوپر ایک کور ایک خول ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی پانی کی بوتل لیتے ہیں یا کوئی بستر ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اس پر ایک کور، گھروں کے اندر بکسا صندوق ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر چڑھاتے ہیں تاکہ اندر والی چیز خراب نہ ہو۔ تو خامیاں نظر انداز ہوتی رہیں، خوبیاں عام ہوتی رہیں، اس کے اوپر عاجزی انکساری والا خول چڑھانا پڑے۔ جو میں نے اپنی زندگی کے خطابت میں ایک تجربہ سا حاصل کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ نماز مسجد اپنے گھر راؤ محمد عرفان صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے میرے بزرگوار جو ہیں یہ سارے حضرات، راؤ محمد شریف صاحب، یہ سارے حضرات بہت پیارا، الحمدللہ میں ان کے ساتھ بڑی محبت یہ میرے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور آپ حضرات، آپ کی دوڑ دکان تک، دکان سے گھر، گھر سے کوئی سودا سبزی لینے کے لیے بازار، کئی علاقے میں رشتہ داروں میں موت میت ہوگی، یار تو چلا جا میں مصروف ہوں، کئی ایسے ہیں جو سال سال تک باہر نہیں نکلتے۔ آپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، خطباء جو حضرات ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جلسہ عشاء کی نماز کے بعد ٹائم 1 بجے مل رہا ہے، آپ سن کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلے گئے، بیان کرنے والے نے 6 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، اس کی رات گئی۔ اب اسے 2 فکر ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا اور دوسرا صحیح سلامت پہنچنے کا۔ جو ساتھ بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پر سٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی انسان ہے، اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والا اس لیے آنکھ بند نہیں کرتا اس کی نہ ہو جائے۔ اب میرے ساتھ 4 ساتھی چلتے ہیں، یعنی 4 گھر چلتے ہیں، تو میں تیز اندازی یا اس طرح کا کوئی کام کروں کہ 4 گھروں سے جنازے اٹھیں تو اچھی بات ہے۔ پھر حضرات درمیان کے اندر فون کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور جتنا سفر ہے جی پہنچ جاؤ۔ اب گاڑی ہے اس کے اوپر پرتوں نہیں لگے، موٹر سائیکل والے کو ہارن دو وہ منہ موڑ کے گالی دیتا ہے، گدا گاڑی والے کو ہارن دو پکڑو کے قتل ہے، نکال کے دکھا۔ اب میں اپنے گھر سے تقریباً 11 بجے چلا، اور شاید شوگر کی وجہ سے راستے میں 2 مرتبہ پیشاب وضو کر کے میں آپ حضرات کے پاس پہنچا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں 22 دن کورونا کی زد میں رہا، اور 8 دن مسلسل میرے منہ سے خون آتا رہا، روزے زندگی کے اندر پہلی مرتبہ چھوٹے چاہ۔ پھر میں نے ابھی عید کے بعد سندھ کے سفر سے اپنے پروگراموں کے آغاز کو ترتیب دیا، تو آخری پروگرام جو پنو عاقل میں کیا، پھر میری سانس اکڑ گئی، تو ڈاکٹر حضرات نے کہا 2 مہینے آپ آرام کیجیے۔ تو کل جیسے ہی میں پہنچا، میں نے راؤ صاحب سے فون پر عرض کی، میں نے کہا راؤ صاحب میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ آپ نے دیواروں پر بورڈ پہ لکھا ہوگا دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ میں نے کہا یا تو میسیج چلاؤ، پروگرام مغرب کے بعد کر دو۔ راؤ میرے بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ مشورہ کرتے، پھر انہوں نے صبح کل فون کیا، کوئی اشتہارات بن گئے۔ میں نے کہا زور کے بعد ہے، کل بھی جب پروگرام ترتیب ہوا تب بھی، کل بھی میں نے کہا میں 4 سے 5 کے درمیان پہنچوں گا۔ پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے رات کراچی سے مہمان آ گئے، سنیں صومالیہ سے کام کر کے ڈیرے غازی خان کی جماعت وہ گھر پہ آ گئی، وہ نکلے نہیں گجرانوالے سے، اور مہمان آ گئے۔ اب میں ان کو کیا کہوں، دفعہ ہو جاؤ بھاگو، میں جلسے پہ جا رہا ہوں۔ میزبان اپنی جگہ، مہمان میرے بھی تو موت میت ہے، میرے بھی تو رشتہ دار ہیں، اور صرف میں نہیں،
ہم ایک پروگرام میں گئے ربیع الاول میں، بھائی ظفر شہزاد، اس کے سالے کی شادی آ گئی، جلسے کی تاریخ اس نے 3 مہینے پہلے دی، شادی کی تاریخ 22 دن پہلے رکھی، اس نے اللہ کر لی جلسے والوں سے، میں آپ کو پاکستان کا بڑے سے بڑا کہا تو ہی آ، ورنہ تیرے پہ کیس کریں گے، تو علاقے میں آ۔ اللہ کی قسم رات وہ اس دن بیان سے پہلے میرے نعت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، کہنے لگا میرا سارا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں سالے کی شادی چھوڑ کے آیا۔ تقاضے انسان کے ساتھ، گھوٹکی کے اندر پرسوں ترسوں بیان تھا، اب میں تھک گیا، میں نے کہا میرے سے کار میں سفر نہیں ہوتا، میں جاؤں گا ٹرین سے، دل میں نے نیت کر لی۔ جن کے ہاں میں دعوت کھانا کھانے گیا ان کا گھر 11ویں منزل پہ تھا، لفٹ سے چلا گیا، اب اوپر گیا، آندھی طوفان کی وجہ سے وہ لائٹ چلی گئی، لائٹ آئی صبح، میں نے کہا 2 گھنٹے آرام کروں پھر سفر شروع کروں گا، جب 2 گھنٹے کے بعد اٹھا ناشتہ کیا، لائٹ پھر چلی گئی، تو 212 سیڑھیاں میں 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد نیچے اترا۔ اب میرے جیسا بندہ 212 سیڑھیاں نیچے اترا، پھر میں وہاں سکھر سے بیٹھ کر میں بیان کرنے کے لیے ظاہر پیر آیا، درخواست سارا میری حالت دیکھی، کہنے لگا یار اللہ تیرا حبیب مان، کہنے اللہ تیرا حافظ، لیکن تیرے اندر کسر کوئی نہیں بھری۔ تو مشقتیں ہیں برداشت، آپ لوگ کشادہ دلی کا براڈ مائنڈڈ ہو کے مظاہرہ کریں، جلسہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی سنت ہے، یہ اجتماعی طور پر سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ جیسے آج ماسٹر شبیر صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، یہ بھائی یار بہت ہی عرفان، ان کے والد محترم کو اللہ بہت جزائے خیر دے، عجز و انکساری اللہ نے ان میں بھری محبت کے ساتھ الحمدللہ دعوت دیتا، اور مجال ہے لیٹ پہنچنے پہ ماتھے پہ بل۔ ہاں پھر بھی کئی حضرات نے میری طرح اور آگے سفر کرنا تھا، صرف میرے مہمان نہیں، پتہ نہیں کس کس کے مہمان گھر پہ آئے ہوں گے، تو میری وجہ سے تاخیر، تو اللہ کے واسطے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرماتے ہیں میرے بھائی۔ اب جب قبول ہو گئی تو جب دل صاف، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب دل صاف ہو تو کنیکشن وہاں سے۔ ایک آدمی نے شہر میں آیا اور شہر میں آ کر اس نے دیکھا یہ جو نل لگا ہوا ہے، اب بابا جی کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میری عمر کے لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کنووں سے پانی کھینچنا یا نل کا چلانا، اس وقت پانی کی قدر بھی ہوتی تھی، ایک ایک بالٹی سے 2 بھائی نہا لیتے تھے، اب پوری ٹینکی سے استنجا نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے اللہ دے، اسراف نہیں کرنا۔ تو ایک آدمی شہر گیا، اس نے دیکھا نل چل رہا ہے ٹوٹی اور پانی جو ہے وہ بڑا پریشر کے ساتھ، انہوں نے کہا یار گاؤں میں ہل لگاؤ، کھیت، پھر یوں کر کے جانوروں کو چکر، پھر جا کے پانی کا اتنا گڈوا نکلتا ہے، یہ ٹونٹی نہ لے جاؤ جا کے گاؤں میں لگا لیں، کتنے کی آئے گی، کہاں سے آئے گی، فلانی جگہ سے اتنے میں آئے گی، لے چلا گیا۔ جیسے گاؤں میں داخل ہوا، آجو پانی آ گیا، کھینچنا نہیں پڑے گا، نکالنا نہیں پڑے گا، بیل جوتنے نہیں پڑیں گے، پانی آ گیا، اور جا کر 2 کیلیں لی، ہتھوڑی لے کے کیلیں اس میں ٹھوکی اور جا کے ٹونٹی رکھ دی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلاؤ ٹونٹی، پانی نیچے، پانی کنیکشن تو تھا نہیں، پانی کہاں سے آتا۔ گاؤں کے سارے کہنے لگے یار تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ٹونٹی کر اتنے پیسے کی مہنگی لے کے آیا، اتنا موٹر سائیکل پہ پیٹرول لگا، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ٹونٹی لے کے واپس گیا جہاں پانی ٹونٹی سے آ رہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ ٹونٹی علیحدہ، یہ علیحدہ، سائز ایک، اس کی برانڈ ایک ہے، تو پانی کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا تو نے کیا خریدی اور جا کے وکیل ٹھوک کے لگا دی؟ انہوں نے کہا تجھے دنیا عقل مند کہے گی، میں تو تجھے بے وقوف کہوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگے میاں اس لیے کہ پہلے یہ ٹونٹی جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت محنت ہے، اس کے پیچھے ایک پائپ ہے، اس پائپ کے پیچھے ٹینکی ہے، ٹینکی کے پیچھے بڑا پائپ ہے، پھر اس پائپ کے نیچے بڑا پائپ ہے، پھر بور ہے، تلاش کر کے نیچے گئے، کنیکشن جڑا تب پانی آیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، جیسے بغیر کنیکشن کے نل میں پانی نہیں آتا،
بغیر کنیکشن کے بھی اللہ دل کے اندر نہیں آتا. مارکیٹیں بنا رہے ہیں جی. اجی کیا کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں. جی کیا کر رہے ہو؟ مارکیٹ بنا رہا ہوں. اجی میرا ساتھ والا مکان بک رہا تھا, پیسے پاس تھے کوئی نہیں, میں نے فلانے سے کہا کہ یار مکان بک رہا ہے. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کر, دے دینا 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد, میں تیرے سے نہیں مانگتا. لے لیا. بیٹے کو دوسروں سے پیسے یا اپنے پیسے, اپنی زمین, اپنا کھیت بیچ کے رقبہ, تو بچے کو مکان میں دکان کے اندر کپڑا ڈلوا دیا, مال ڈلوا دیا. عبدالحنان صدیقی صاحب جی نیا کام شروع کیا, دعا کر دو. میں دعا بھی کر کے چلا گیا. گاڑی میں بیٹھ کے کہا یہ پانی پڑھ کے دے دو تاکہ دکان میں چھڑک لوں. میری جیب میں انہوں نے 1000 روپے ڈالا. میں نے کہا ٹھہر جا, تعویذ بھی ساتھ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ایک اور گھر میں دعاؤں کے لیے جانا ہے, وہاں جاؤں گا, یہ خدمت ہوئی. انہوں نے کہا فکر نہ کری, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کل فون کرنا, میں استخارہ کر کے بتاؤں گا دکان کے اسٹیپ پہ چلتے ہیں. مارکیٹیں بنا رہے ہیں, دکانیں بنا رہے ہیں, کاروبار چلا رہے ہیں, کیسے چلے گا؟ کنیکشن ہی کوئی نہیں, تعلق ہی کوئی نہیں.